مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی۔ ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی، ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو، یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا، لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی، نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا۔ بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا، لیکن نہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر تنہا ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے،
لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر، جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو، پہلے دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی، سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی، جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد، وتنے ہی طرح، وتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے۔ جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔